اب جنت میں جانے کے لیے ہم کو کیا کام کرنا؟ ویسے اتنا آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی نا، آپ نے سنا، کبھی سنا اللہ نے جب پہلی جنت بنائی، کون سی؟ فرسٹ جنت بنائی، اللہ نے سب فرشتوں کو جمع کیا اور اللہ نے کہا دیکھو جنت بنائی، دیکھو. اور سارے فرشتوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ ایسی پیاری جنت تُو نے بنائی. اللہ نے کہا یہ تو پہلی ہے، دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ نے کون سی بنائی؟ دوسری، پھر تیسری، بولتے جاؤ نا، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں. اور جب 8ویں جنت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، 8ویں جنت بنانے والا ہوں. اللہ نے کہا اے فرشتوں، آخری جنت بنانے والا ہوں. 7 جنتوں میں جو کمال رکھا اس کو کئی گنا بڑھا کے میں 8ویں جنت بنانے والا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نکلا میرے پیارو، اللہ نے سب ملا کر کتنی جنتیں بنائی؟ بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کتنی جنتیں بنائی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ کتنی جنتیں بنائی؟ آپ صرف اتنی تکلیف اٹھائے انگلیوں پر گنے، میں بتاتے جا رہا ہوں کون کون سی جنت اللہ بنائیں گے اور اللہ نے بنائی. سنتے جاؤ، سبحان اللہ بولتے جاؤ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا، بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی، جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی، جنت عدن، بولو جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی، جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی، بولو سبحان اللہ، جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی، جنت المقامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی، جنت المأوى. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، اب میں 8ویں جنت بناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ کما یلیق بجلالہ و شانہ، اللہ ہی بہتر جانے. اللہ نے فرمایا میں 8ویں جنت بناؤں گا، اس کے اوپر کوئی جنت نہیں ہوگی. اس جنت کا نام جنت الفردوس. سبحان اللہ تو بولے نا. کتنی جنتیں ہو گئی؟ 8. کتنی جنتیں ہوئی؟ ہم کو کس میں جانا ہے؟ نہیں سوچ کے، ٹائم ہے آپ کے پاس، پھٹافٹ فیصلے مت کرو. کون سی جنت میں جانا ہے؟ پہلی دوسری اپنے کو نہیں سمجھ میں آتی. تو بہت نمازیں بہت پڑھ لی، اللہ کا بہت حق ادا کر لیا، پیارے نبی پر قربان ہو گئے. نہیں پہلی میں نہیں جانا، صاف بول دو نہیں جانا. دوسری میں کس میں جانا ہے؟ میرے کو بھی اسی میں جانا ہے، بولو سبحان اللہ. آپ کو بھی اسی میں جانا ہے، بولو. کون سی جنت میں جانا بھائی؟ 8ویں. بولو ساتھ میں بولو نا، کون سی جنت میں جانا؟ آپ کو ابھی ایک بات بتاؤ، آپ کا دل بھاگ بھاگ ہو جائے گا. ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو سبحان اللہ. بھائی گئے تھے نا، ہمارے نبی معراج پر گئے نا، بولو نا گئے نا. قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، 8 جنتوں کو پار کیا. معراج کے سفر میں ہمارے نبی پہلی جنت میں گئے، دوسری جنت النعیم میں گئے، پھر ہمارے نبی جنت عدن میں گئے، پھر ہمارے نبی جنت الخلد میں گئے، پھر ہمارے نبی جنت سلام میں گئے، پھر ہمارے نبی جنت مقامہ میں گئے، پھر ہمارے نبی جنت ماوا میں گئے. ارے قربان جاؤ، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں 8ویں جنت، بولو جنت ہمارے آقا نے جب جنت الفردوس کو دیکھا کہ 7 آسمان اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، 7 زمینیں اس کے سامنے کچھ نہیں. تو ہمارے نبی نے بڑے پیار سے پوچھا، اے میرا اللہ، اے میرا اللہ، یہ جنت کس کو دیکھا؟ اے میرے پروردگار، میرے پیدا کرنے والے، یہ جنت تو بہت شان والی ہے،
یہ جنت تو بہت عظمت اور شرافت والی ہے، اے میرا اللہ یہ جنت کس کو دے گا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا میرا محبوب یہ جنت تیری امت کو عطا کروں گا، یہ جنت تیری امت کو، یعنی کس کو ملے گی بھائی؟ بولو نا کس کو ملے گی؟ ہم کو ملے گی۔ تو ہمارے نبی نے تعجب سے پوچھا اللہ میری امت کو دے گا؟ اللہ میری امت کو دے گا؟ میری امت، اللہ میری امت تو بہت بڑی امت ہے، اللہ میری امت کو یہ جنت الفردوس دے گا؟ اللہ نے کہا میرے نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی، بولو تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تجھ پر جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، تیری امت سے بڑھ کر بہترین امت ہے کوئی نہیں۔ تو جب نبی میں سب سے بڑا تجھے جو کتاب ملی اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں، تجھے جو امت ملی اس سے بہتر کوئی امت نہیں، تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی بڑے خوش ہو گئے، کہا اللہ اس کا مطلب یہ جنت میری امت کو دے گا، بولو نا اس کا مطلب یہ جنت میری، اللہ نے کہا یہ جنت تمہاری امت کو دوں گا۔ ہمارے نبی دیکھو کیسے امت سے محبت کرتے، کہا اللہ لکھ کے دے دینا کہ جنت میری امت کو دے گا، بولو سبحان اللہ۔ اپنے واسطے نہیں لکھوا رہے، اپنے واسطے نہیں لکھوا رہے، امت کے واسطے لکھوا رہے کہ اللہ لکھ کے دے دے یہ جنت دے گا تو میری امت کو دے گا، اس لیے کہ میرا اللہ میں سب گوارا کر سکتا لیکن میرا امت ہی جہنم میں جائے یہ گوارا نہیں کر سکتا، اللہ لکھ کر دے دے یہ جنت دے گا تو میری امت کو دے گا۔ میرے دوستو اللہ نے لکھ کر بھی دے دیا، بولو سبحان اللہ، ہے نا؟ اللہ نے، بولو نا اللہ نے لکھ کر ہے، آپ کے گھر میں وہ کاغذ ہے، اللہ نے جو لکھ کر دیا وہ ڈاکیومنٹ، یہ لوگ نام بول رہے سب کے گھر میں، کہاں پر ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ اپنا یہاں کوئی پلاٹ ہو کبھی بھول جاؤ گے تم؟ اپنا گھر کبھی بھولو گے تم؟ اپنی بیوی کبھی بھولو گے تم؟ ارے بڑی محنت سے میں نے یہ پلاٹ لیا تھا، اپنا خون پسینے کی کمائی ایک کر کے میں نے پلاٹ لیا تھا، اس پر میں نے مکان بنایا، ہمیں ہمارا پلاٹ یاد ہے، ہمارا مکان یاد ہے۔ نبی نے جو اللہ کے پاس لکھوایا وہ قرآن میں کہاں لکھوایا وہ یاد ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ہم سے بڑا پاولی کوئی نہیں کہ جو منزل پہ جانا وہ منزل کا نام ہی نہیں معلوم ہے، وہ منزل کا ایڈریس ہی نہیں معلوم ہے۔ چلو آج سن لو پارہ نمبر 16، بولو اب تو بولو بھائی، پارہ نمبر اللہ نے لکھ کر دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے آخری امتی ہو، بولو سبحان اللہ، اللہ فرماتے میرے نبی کے آخری امتی ہو، کلمہ پڑھ لو، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرماتے میرے آخری نبی کے امتی ہو، کلمہ پڑھ لو، اچھے عمل کر لو، تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا، نہ ہٹے گا، نہ ہٹایا جائے گا، بولو ہمیشہ رہے گا، جنت میں ہمیشہ رہے گا، نہ ہٹے گا۔ سچ بولو نا، ہم لوگ جنت الفردوس میں جاوے، 7 آسمان اس کے سامنے کچھ نہیں، 7 زمینیں اس کے سامنے کچھ نہیں، ہم کو جب اللہ جنت الفردوس دے گا ہم واپس باہر آئیں گے، بولو باہر آئیں گے؟ ارے ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی بن گئی، ارے بولو نا وہ تو اپنی ہے بھائی، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری ہے، جنت الفردوس میرے آخری نبی کے امتیوں کی ہے، ہم آخری نبی کے امتی ہیں، تو جنت الفردوس بھی بولو نا کس کی ہے؟ میں نے ایک مرتبہ اسی بات کہی نا، تو ایک آدمی دوڑتا میرے پاس آیا، میں وہ کہتا ہے مولانا جنت الفردوس تو اپنی ہو گئی، اس میں سب ملے گا، بولو نا جنت میں، میں نے آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں سب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اللہ نے اتنا خیال رکھا جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم ہی نہیں ہے، صحیح میں جنت میں نہیں ہے ٹوائلٹ باتھ روم، نہیں، یہ پیشاب پاخانہ ہے ہی نہیں جنت میں،
ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے نبی فرماتے جب جنتی جنت میں جائے گا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنتی جنت میں جائے گا، نہ پیشاب کا تقاضا ہوگا، نہ پاخانے کا تقاضا ہوگا، نہ پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پاخانے کی ضرورت ہوگی. تو ایک صحابی آئے گا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب پاخانہ نہیں، تو ہمارے نبی نے کہا نہیں. تو کہا کھائیں گے تو جائے گا کہاں؟ اتنا کھائیں گے، بھر بھر کے کھائیں گے، جنت میں تو کھاتے رہیں گے، جنت میں پیتے رہیں گے، تو جائے گا کہاں؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کجوشائل مسک. ہمارے نبی نے فرمایا جنتی جنت میں خوب کھائیں گے، جنتی خوب پیئیں گے. ایک ڈکار لے گا، ڈکار سمجھتے ہو نا، آ کر کے ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے ڈکار لے گا، کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، پینا بھی ہضم ہو جائے گا، اور ایسی ڈکار لے گا پورے جنت میں مشک کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. جنت تو بہت اچھی ہے بھائی، ابھی اندر سے دل مچلتا ہے نا جانے کا ہے نا. ایک میرے کو ملا، میرے کو کہتا ہے مولانا جنت میں سب ملے گا. میں نے کہا ایچ اینڈ ایوری تھنگ وی ول فائنڈ ان پیراڈائز، نو پرابلم، نو ٹینشن. بولو نا جنت میں ہم کو سب ملے گا، بولو سب. تو میرے کو کم وقت پوچھتا سمجھے آپ لوگ سمجھے. شاید کچھ لوگ اس کی عادت بھی رکھتے ہوں گے. ہاں کیا سگریٹ جنت میں سگریٹ ملے گی؟ صحیح میں کہتا ہوں میں گھبرا گیا. ایسا سوال کوئی پوچھتا ہے مولانا کو جنت میں سگریٹ ملے گی؟ میں تھوڑی دیر کے لیے گھبرایا، میں نے کہا ادھر ادھر بات گھمایا، لیکن وہ بھی بڑا عجیب تھا. کہا نہیں مولانا میرے کو بتاؤ نا، آپ نے کہا جنت میں سب ملے گا، سب ملے گا، تو جنت میں سگریٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ میں نے سوچا اگر اس کو کہوں گا ہاں ملے گی تو میں بھی کم وقت کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا دیکھو مفتی صاحب نے ہاں بولے، پیو بھائی پیو سب لوگ پیو. اور اگر میں کہوں گا نہیں تو کہے گا چلاتے جنت میں سب ملے گا، 5 روپے کی سگریٹ مانگا تو نہ بولے گا. اب میں یس بولوں تو بھی پریشانی، نو بولوں تو بھی پریشانی، ہاں کہوں تو بھی پریشانی، نہ کہوں تو بھی پریشانی. میں نے بات بہت گھمائی لیکن مجھے کہتا نہیں مولانا میرے کو بتاؤ نا جنت میں سگریٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آخر میں نے کہا ہاں ملے گی. تو کہتا میں پورے مجمع کو بتاؤں گا. میں نے کہا تو مت بتا، میں ہی بتا دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی محترم دوستوں بزرگوں، بات چل رہی تھی جنت میں سگریٹ بھی ملے گی، اور اتنا خوش ہوا کہا ملے. میں نے کہا جنت میں سگریٹ بھی ملے گی، اور اگر بیڑی پینے کا ہوگا نا بیڑی بھی ملے گی، سگریٹ بھی ملے گی. پرابلم یہ ہے جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جنت میں آگ نہیں ہے. جس آدمی نے میرے کو سوال پوچھا تھا نا، 3.5-4 سال ہو گئے نہیں. میرے کو کسی نے کہا بھی مولانا وہ ملتا ہے، میں نے کہا وہ جلانے گیا ہے. سمجھے آپ لوگ؟ سمجھ رہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے نا؟ تو جنت میں جانا بالکل پکی بات کرو بھائی، جنت میں جانا ہے یس یا نو؟ جانا ہے. کون سی جنت میں جانا ہے؟ 8ویں جنت اور میرے دوستوں میرے ساتھ میں پڑھو نا، جنت میں مزے ہی مزے ہیں. اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا کلمے پڑھنے والا بندہ، ایک گناہوں کو چھوڑنے والا بندہ، آجا جنت میں آجا. جنت میں باغات بھی ہوں گے، بولو سبحان اللہ. جنت میں پھل اور پھول بھی ہوں گے، بولو سبحان اللہ. جنت میں نہریں بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ. جنت میں حوریں بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ. ارے جنت میں جام سے جام ٹکرائے گا، بولو سبحان اللہ. جنت میں جھوٹ نہیں بولیں گے، جنت میں کوئی کسی کو مارے گا نہیں، کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے جنت میں نے سب لٹا دیا، جا میرا بندہ جنت میں آرام کرتا جا. زمین پر تو میرے مصطفیٰ کا غلام ہو گیا، آج آسمانوں پر میں نے تجھے جنت الفردوس کا مالک بنا دیا. جانا نا سب کو جنت میں. یعنی ابھی بھی بات آپ کی پکی نہیں لگ رہی میرے کو؟ بالکل پکی بات ہے. آپ لوگ بولتے کیوں نہیں جلدی جلدی؟ کچھ پرابلم ہے آپ کو؟ نہیں یہاں بیانات ہوتے کہ میں خود آیا چلتا ہوا ہوتے، یہاں پر پروگرام ہوتے ہوں گے نا. آپ لوگ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہیں، شاید ایسا تو نہیں کہ آپ گھر میں کچھ نہیں بولتے باہر بھی کچھ نہیں بولتے.
ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने हाँ या नहीं ना बोल दो ना, उसमें ऐसा गर्दन झुका के शर्माने की क्या कोई जरूरत है भाई? मैं तो कोई निकाह थोड़ी कबूल करवाता हूँ आपका। सीधी सीधी बात है कि भाई कोई फॉर्मेलिटी करने का नहीं, हमको रियलिटी के लिए आए हैं। आज दूध का दूध पानी का पानी अलग करके हमको चलना। पूरा मजमा साथ में बोले ना, करने धरने वाला कौन? आपने अजीब बात क्या सुना, इसलिए हमारे बहुत सारे काम हल हो जाएंगे। अगर हमको जन्नत फिरदौस में जाना है ना, तो जितना मजमा बैठा और जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी है, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर और प्यारे नबी की मोहब्बत में आकर एक इरादा करो कि हम 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, अभी भी आवाज नहीं आ रही। बोलो ना कितने काम? मैं उलमा के बीच में बैठा हूँ, एक अमानत की कुर्सी पर बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ये 4 काम का आज इरादा पक्का कर लो। हमारा इरादा जमीन पे पक्का होगा, आसमानों पे जन्नतुल फिरदौस का फैसला होगा। तो 4 बात, अब कोई 12 बजे बोला, कोई 1 बजे बोला, मेरी 4 बात पूरी होगी तो मैं जाऊंगा यहाँ से इंशाअल्लाह। आप बीच में से उठ के तो नहीं जाओगे? नहीं, मैं कड़वा भी बोलूंगा। ये मैं जो शुरू में हंसाता हूँ ना, या बीच में कभी हंसाता हूँ, समझ लेना मौलाना कोई जोक्स नहीं सुनाते, मैं तवा गरम करता हूँ ताकि रोटी पकाना आसान हो जाए भाई। तो आप लोग उठ के तो नहीं जाओगे ना पीछे? नहीं जाओगे ना? कितने काम करना बोलो ना, कितने काम हम सबको करना है? अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा एक साथ में बोले कितने काम करना। चलो पहले काम के लिए तैयार हो जाओ और मेरे साथ में बोलना शुरू करें। हम सबका ईमान है, यकीन है, करने धरने वाली जात अल्लाह की। आवाज नहीं आ रही, बोलो किसकी? अल्लाह की। पूरा मजमा साथ में बोले ना, करने धरने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। अरे मुझे बोलने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। आपको सुनने की ताकत देने वाला कौन? हम सबको हिदायत देने वाला कौन? हम सबको कलमा तैयबा देने वाला कौन? आसमान और ज़मीन का बनाने वाला कौन है? अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन है? चांद और सूरज का बनाने वाला कौन? बोलो एक अल्लाह के वली की बात सुना रहा हूँ, फिर आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह। मालूम नहीं आपने ये अल्लाह के वली का नाम सुना नहीं सुना होगा, मेरे को यकीन है आपने सुना होगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। सुना है तो हाँ बोलो, नहीं सुना तो ना बोलो। अल्लाह के वली बोलो कौन? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। इतना याद रखो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन, अल्लाह उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए, कि उनकी जवानी की बात सुना रहा हूँ। कौन सी जवानी? 18-19 साल के, वो किसी सफर में, बोलो हजरत बाबा फरीदुद्दीन 18-20 साल अल्लाह ने वली बनाया था। किसी सफर में जा रहे, बोलो किसी सफर में जा रहे, चले जा रहे, जोहर का वक्त हो गया। कौन सी नमाज का वक्त आया? जोहर चिल्लाती गर्मी, दोपहर का टाइम और जोहर का वक्त आया, और देखा कि मेरे पास तो पानी भी नहीं है और जोहर की नमाज पढ़ना है, तो वजू के लिए, बोलो ना, वजू के लिए पानी की जरूरत होगी, और गर्मी है, प्यास लगी है, पानी की जरूरत होगी। अरे कपड़े वपड़े धोने हो तो पानी की जरूरत होगी। खाना पकाना, उस जमाने के मुसाफिर वो जंगल में चलते थे, अपना खाना खुद पकाते थे, अपने कपड़े धोते थे, तो कपड़े धोने के लिए पानी की जरूरत होगी, खाना पकाने के लिए पानी की जरूरत होगी। अरे प्यास लगे तो पानी की जरूरत होगी, और जोहर की नमाज पढ़ना है तो पानी की जरूरत होगी। तो बहुत मालूम किया कि यहाँ पे पानी है, तो पता चला कि पानी यहाँ नहीं है, लेकिन अल्लाह के वली थे, बोलो अल्लाह के। सोचा जोहर का तो लंबा टाइम है, मैं जोहर का तो काफी लंबा टाइम है, कहीं ना कहीं पानी मिलेगा। भरोसा किस पर? नहीं बोलो ना, भरोसा किस पर? आप बस उन्होंने कहा मेरा भरोसा अल्लाह पर है। वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मुझ पर भरोसा कर ले, अपने कदम आगे बढ़ाता चला जा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पर भरोसा किया, कदम बढ़ाते गए। अचानक किताबों में लिखा, बहुत मोतबर किताब में, कि अचानक सामने कुआं नजर आया। बोलो क्या नजर आया? तो दौड़ते गए, तो कुएं में पानी तो है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, कुएं में पानी, तो बिल्कुल क्लीन साफ पानी, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, बिल्कुल साफ पानी। यानी ऐसा लगता कुएं के नीचे से पानी आ रहा, पानी बिल्कुल साफ है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन उम्र थी, 18-20 साल की उम्र थी, जवान थे। अरे अल्लाह पर भरोसा किया, कुआं भी मिल गया, पानी भी मिल गया, लेकिन पानी काफी अंदर था, और अंदर पानी हो तो निकालने के लिए रस्सी की जरूरत पड़े। डोल की भाई बकेट होगी, रस्सी होगी तो पानी खींचेंगे। तो सोचने लगा अभी तो जोहर में काफी टाइम है, पानी तो मिल गया, कुआं भी मिल गया, सिर्फ प्रॉब्लम किसका है? रस्सी का और डोल का।
تو سوچا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا, میں تھوڑی اکیلا جنگل میں مسافر ہوں, ارے کوئی نہ کوئی یہاں سے گزرے گا, اس کو بھی تو پانی کی ضرورت ہوگی, اس کے پاس ڈول بھی ہوگی, اس کے پاس رسی بھی ہوگی, تو مانگ لوں گا اس سے, مانگ لوں گا, تھوڑی دیر کے لیے مجھے ڈول دے دے گا, رسی دے دے گا, میں اپنا پانی جمع کر لوں گا اپنے پاس. یہ سوچا, اور سوچ تو برابر تھی, بولو سوچ اپنی جگہ پر برابر تھی. چادر لی, وہیں پہ چادر بچھائی اور لیٹ گئے کہ کوئی آئے گا جائے گا تو دیکھیں گے. ابھی تو تھوڑی دیر وہی ہوگی لیٹ کے کہ دھاڑ 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 آواز آئی. بھائی کوئی بھی آدمی جنگل میں ہو, گھبرا کے اٹھ گئے, کیا ہوا؟ تو دیکھا کہ وہ جنگل کے جو بڑے بڑے ہرن ہوتے, ہرن سمجھتے ہو نا, ڈیئر بولتے ہیں انگریزی میں, جنگل کے جو بڑے بڑے ہرن ہوتے, جنگلی ہرن جن کے بڑے بڑے سینگ ہوتے, دیکھا کہ وہ دوڑے 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 آ رہے. تو حضرت بابا فرید الدین نے سوچا یہ سارے ہرن تو کنویں کے پاس آ رہے, اس کا مطلب ان کو پانی پینا, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پانی تو نیچے ہے. ارے میں پانی نہیں پی سکا ڈول اور یہ رسی نہ ہونے کی وجہ سے, ان کو کیسے پانی ملے گا؟ تو حضرت بابا فرید الدین پیچھے آ گئے. بولو حضرت بابا فرید الدین. سارے کے سارے جنگل کے ہرن تھے, بڑی بڑی سینگ والے, سارے کنویں کے من پر آئے, کنارے پر آئے. بابا فرید الدین کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم, پانی آٹومیٹک اوپر آ گیا. بولو سبحان اللہ, پانی اوپر آ گیا اور پانی پینا شروع کر دیا. ارے بولو پانی پینا, وہ ہرنوں نے پانی پینا شروع کر, پانی بالکل چھلا چھل لبا لب اوپر کنویں کے اوپر تیرتا تیرتا جیسا پانی آ گیا. حضرت بابا فرید الدین سوچنے لگے چلو کم سے کم پانی تو آ گیا, اب کسی کا انتظار تو نہیں کرنا پڑے گا, یہ ہرن پانی پی کر جائیں گے, پانی تو اوپر ہی ہے. ہاں یوں بھر کے پانی لے لیں گے, وضو بھی ہو جائے گا, پک بھی جائے گا کھانا, اور اپنا پیاس بھی بجھ جائے گی. تو وہیں کھڑے انتظار کر رہے. بولو جنگل کے ہرنوں نے پانی پی لیا اور واپس دو چار کر کے جانے لگے. جب سارے ہرن چلے گئے تو حضرت بابا فرید الدین کنویں کے پاس گئے, پانی, بولو پانی. اور یہ اللہ کی قدرت ہے, قرآن میں لکھا ہے, بولو نا سبحان اللہ. اللہ کی قدرت ہے. اللہ کہتا ہے یہ میری شان ہے, چاہتا ہوں تو کبھی آسمان سے پانی برساتا ہوں, چاہتا ہوں تو کبھی زمین سے پانی نکالتا ہوں. بولو نا سبحان. یہ قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر, سورہ ملک تو پڑھی ہوگی نا, پہلی سورت, پارہ نمبر 29 سورہ ملک کی آخری آیت. بولو سورہ ملک کی. اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میری قدرت تو سمجھ لے. جب میں نے چاہا آسمانوں سے پانی برسا دیا, ارے جب میں نے چاہا آسمانوں سے پانی روک دیا, میں نے زمینوں سے پانی نکالا. ہے کوئی طاقت جو میری زمین کے پانی کو روکے؟ ہے کوئی طاقت کوئی آسمان کے پانی کو روکے؟ اللہ نے چاہا, جب چاہا پانی دے دیا, جب چاہا میں نے روک دیا. کرنے دھرنے والا کون؟ یہاں بھی ایسا ہی ہوا, ہرن کے لیے پانی اوپر, بابا فرید الدین گئے تو پانی. میرے دوستو اللہ کے ولی تھے, وہیں کھڑے روئے ہیں, اور رو کے جو دعا مانگی ہے, کاش وہ دعا ہم کو یاد ہوتی. روئے اور روتے روتے کیا دعا مانگی معلوم ہے؟ اللہ میں اتنا گنہگار اللہ, یہ جنگل کے جانور آوے تو اسے پانی پلائے, اور مجھے ظہر کی نماز پڑھنا ہے, تیرے سامنے سجدہ کرنا ہے, تیرے سامنے رکوع کرنا ہے. اللہ میں آیا, انسان آیا, کلمے والا آیا, تو نے پانی کو زمین میں ڈھسا دیا. وہ جنگل کے ہرن آئے تو تو نے پانی دے دیا. اس کے بعد بابا فرید الدین نے جو دعا مانگی ہے, وہ دعا جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, جو دعا بابا فرید الدین نے مانگی, ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا یہ دعا پڑھ لے, اس کے بعد جو چاہے مانگ لے, اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. وہ دعا معلوم ہے آپ کو کون سی دعا؟ ایسی دعا کہ مانگو اور ملے. بولا مانگو اور ملے, لیکن ہم نے سچے دل سے کبھی مانگا ہی نہیں. میرے دوستو بابا فرید الدین نے وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگی. کون سی دعا مانگی؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی یا رب فاسقنی. بولو سبحان اللہ. یاد رہے گی یہ دعا؟ یاد رہے گی؟ ارے بولو نا, یاد رہے گی.
ترجمہ سن لو ترجمہ. حضرت بابا فرید الدین نے وہ دعا مانگی جو ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. وہی دعا مانگی. اللہم انت خلقتنی، اے اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، بولتے جاؤ اللہ پیدا کرنے والا تو ہی، وانت تہدینی، اللہ ہدایت دینے والا تو ہی، وانت تطعمنی، اللہ کھانا کھلانے والا تو ہی، وانت تسقینی، پانی پلانے والا تو ہی، وانت تحیینی، اللہ زندگی دینے والا تو ہی، وانت تمیتنی، موت کے گھاٹ اتارنے والا. اللہ جب ہدایت بھی تو ہی دے، کھلاوے بھی تو ہی، پلاوے بھی تو ہی، جلاوے بھی تو ہی، موت بھی تو ہی دے، اے اللہ اس وقت فرید الدین کو پانی دے دے. اے اللہ جو جنگل کے ہرن کو پانی پلانے والا، میں بھی کلمہ پڑھنے والا، تیرے سامنے جھکنے والا، اللہ مجھے بھی پانی پلا دے. روئے. بولو بابا فرید الدین روئے. وہ رونا کیا رونا تھا. غیب سے آواز آئی. کس کی آواز؟ اللہ کی. بولو غیب سے اللہ کی آواز آئی. فرید الدین، میرے بندے فرید الدین، میں نے تمہیں پانی نہیں پلایا، جنگل کے ہرنوں کو میں نے پانی پلایا. تو بابا فرید الدین نے جب اللہ کی آواز کو دیکھا تو چیخ ماری. اللہ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تو جنگل کے ہرن کو پانی پلا دیا اور مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ کی آواز آئی، میرے بندے فرید الدین، وہ جنگل کے ہرنوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں نے انہیں پانی پلا دیا. تو نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا، اس لیے میں نے پانی کو اندر ٹھسا دیا. کہا فرید الدین اگر یہاں آیا ہوتا اور مجھ پر بھروسہ کر کے مجھ سے مانگا ہوتا، تجھے ہاتھ بھی بڑھانا نہیں پڑتا، میں پانی خود تیرے چہرے تک پہنچا دیتا. میرے دوستو، بابا فرید الدین فرماتے 18 سال کی عمر میں یا 20 سال کی عمر میں میرے اللہ نے مجھے کلمے کا سبق سکھایا ہے. کاش وہ سبق میں اور آپ سیکھے ہوتے. اور آج ہمارا ضمیر اندر سے کہتا کہ آج جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے اور معلوم نہیں آئندہ کیا ہوگا، یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ہم غلط ہیں. اے میرے پیاروں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہم 101% غلط ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت نے ایسا کیا، اگر ہم یہ کہیں کہ سپریم کورٹ نے ایسا کیا، اگر ہم یہ کہیں کہ ہائی کورٹ نے ایسا کیا، کیا ہمارا اللہ حکومت کا محتاج ہے؟ بولو نا، کیا ہمارا اللہ حکومت کا محتاج ہے؟ جب اللہ کو غصہ آیا تو قوم عاد کو برباد کیا، اللہ کو غصہ آیا قوم سمود کو برباد کیا، اللہ کو غصہ آیا اللہ نے قوم مدین کو برباد کیا، اللہ کو غصہ آیا اللہ نے بڑے بڑے اقوام کو زمین کے نیچے دھسا دیا. کیا وہ اللہ آج نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ حکومت سے ڈرتا ہے؟ نہ میرے پیاروں. جو ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہم پہ حالات آ رہے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے، کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے. ہمارے نبی نے خود فرمایا تھا، ہمارے نبی نے خود فرمایا تھا تمہارے گناہ ہوتے جائیں گے، اللہ حالات پہ حالات بڑھاتا چلا جائے گا. سب سے پہلی چیز ہم گناہ چھوڑیں. آج میرے پیاروں آنکھوں سے کتنے گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ. جوان تو جوان، بڑے بڑے بوڑھے جن کی جوان بیٹیاں ہیں، پوچھو نا ان بوڑھوں کو، پوچھو جن کی جوان بیٹیاں ہیں، کیا تمہاری آنکھیں غلط استعمال نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے کان غلط استعمال نہیں ہوتے؟ کیا بیٹھے بیٹھے ہماری زبانیں غلط استعمال نہیں ہوتی؟ ارے میرے دوستو، کانوں سے بڑے بڑے گناہ، ہاتھوں سے گناہ، پاؤں سے گناہ. ارے میرے دوستو، ہمارا غیبت کرنا، تہمت لگانا، زنا کرنا، چوری کرنا، دارو پینا، جوا کھیلنا، ارے میرے پیاروں اپنے ماں باپ کو گھروں سے بھگانا، اتنے بڑے بڑے پاپ ہم نے کیے جس کی نحوست میں آج یہ حالات آئے ہیں. باقی اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں. بولو نا، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی. اللہ ایک ہے. بولو اللہ ایک ہے. وہی قدرت والا ہے، وہی طاقت والا ہے. ارے وہ جو چاہے وہ کر سکتا. ارے بولو نا، اللہ جو چاہے وہ. اسی لیے ایک سورت پڑھ لو جس میں آپ کو سب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے کتنے پیار سے ایک سورت میں، کتنے اچھے انداز میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا. کوئی پوچھے اللہ تو کون؟ ارے کوئی پوچھے تو اللہ تو کون ہے؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا. اٹھاؤ میرے دوستو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت 15ویں پارے میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں. اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ. اور اللہ کون ہے؟ لم يتخذ ولدا. اللہ کہتا میں وہ اللہ جسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے. بولو اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے, بیوی بچوں کی ضرورت ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اللہ کہتا مجھے کوئی پارٹنر کی ضرورت ہے نہیں ہے, نہ بیوی کی ضرورت ہے, نہ بچوں کی ضرورت ہے, نہ فیملی کی ضرورت ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اللہ کہتا مجھے کسی مدد کرنے والے کی ضرورت نہیں. اے میرا نبی کہہ دے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. میرا اللہ بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی اللہ نہیں ہے. اللہ ہی ہم سب کا معبود ہے, خالق ہے, مالک ہے. جو حالات آئے ہیں کسی کی وجہ سے نہیں, ہماری وجہ سے آئے.